معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ اگر کوئی انسان خوف اور وسوسے محسوس کرتا ہے، یعنی کسی بھی حالت کے اندر، بیماری کے اندر ہوتا ہے یا کسی پریشانی کے اندر ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے وسوسے پریشانی میں، خواہ اسی طرح جو ہے خوف کے اندر، یعنی مال کی کمی کے وسوسے، بیماری کے وسوسے کہ میں مر جاؤں گا، میرا کیا بنے گا، مجھ سے مال ختم ہو جائے گا، میں آئندہ زندگی کیسے گزاروں گا، اس طرح کے وسوسے انسان کو اکثر آتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس میں آگے بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ اب اس میں جو مین جو چیزیں ہیں، دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، فقر سے تمہیں ڈراتا ہے اور بے حیائی کا تمہیں حکم کرتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں، ویعدکم واللہ یعد مغفرۃ منہ وفضلا، اور اپنے فضل کا، یعنی تمہیں عطا کرنے کا، ہر قسم کی پریشانی تکلیف سے نکلنے کا اور ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات اپنے انسان دماغ میں ڈال لے کہ کوئی بھی خوف جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور بندے کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الناس کے اندر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، یعنی جو شیطان ہے وہ جن اور انسان کی شکل میں آ کے انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر خوف، ہراس اور اس طرح کی تکالیف میں یہ مبتلا ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہو جائے۔ لیکن اللہ اس کے مد مقابل کہتے ہیں کہ اے بندے، یہ تو تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، لیکن میں تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہوں اور تمہیں اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہوں کہ تم جب میری طرف آؤ گے، میرے ساتھ دل لگاؤ گے، تو میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا۔ تو اس میں تقریباً 3-4 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی صدمے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسے مختلف قسموں کے صدموں کی وجہ سے جب انسان صدموں سے نکل نہیں پاتا تو مختلف قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ پھر لمبی بیماری میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے نا وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، میں مر جاؤں گا، یہ فلاں آدمی مر گیا، میرا کیا بنے گا۔ پھر اسی طرح جو ہے نا صدمے میں انسان ذہنی طور پہ جو ہے نا معاف ہو جاتا ہے، کنڈیشن اس کی ہو جاتی ہے، اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اور تیسری چیز، بعض اوقات بچپن میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ بچے کو باہر نہیں نکالتے، تو یہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو باہر کے ماحول سے واقف نہیں ہوتا، تو یہ باہر کے ماحول میں رول مل کے زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی کہ اس کے اندر نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے ماں باپ یا اس کے استاد یا اس کے جو ماحول معاشرہ ہے اس کو انہوں نے بڑا ٹارچر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یہ دنیا میں چونکہ پہلے ان کے قید میں ہوتا ہے، یعنی انہی کے شکنجوں میں ہوتا ہے، تو باہر جا کے یہ تھوڑا سا ٹارچر کا شکار ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں کہ اکثر یہ لوگوں میں ہوتی ہیں، اور یہ ساری کنڈیشنیں کس کی ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ انسان تو ہوتے ہیں لیکن وہ شکل انسان کی ہے، لیکن شیطان کے روپ میں دکھ دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ سب شیطانی تصرفات ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اور سنبھالنے میں اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میں نے اس کنڈیشن سے کس طرح نکلنا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے، ما اصاب من فی الارض، زمین میں ہو یا آسمان میں، تو وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھ دی گئی ہے، ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، اب یہ اللہ پہ آسان ہے، یعنی وہ کتاب میں پہلے لکھ دی گئی ہے کہ یہ مصیبت اس انسان کو پہنچنی ہے۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ بات تم اس طرح بتا دی جا رہی ہے کہ جب تم سے کوئی چیز خوف نکل جائے، یعنی کہ چھین لی جائے مال کی شکل میں، کسی بھی شکل کے اندر، تو تم اس پہ زیادہ افسوس نہ کرو، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ اور اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی ہے مال کی شکل میں، کسی اور شکل میں، تو تم اس پہ بہت زیادہ اتراؤ نہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل، الذین یبخلون یأمرون، اور لوگوں کو برائی کا حکم کرتے ہیں، الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل، یعنی کہ لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ تو یاد رکھو کہ اللہ بڑا غنی اور بے پرواہ ہے، اللہ ان کی باتوں سے جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ اللہ کا بگاڑ لیں گے، یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بتائے گا کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اتنا زیادہ غمگین نہ ہو اور اتنا زیادہ خوش بھی نہ ہو جو چیز مل جائے، تو میانہ روی کے ساتھ آگے چلو۔ پھر آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تمہیں آزمائیں گے خوف سے، جو سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
لیکن ان ساری باتوں میں وبشر الصابرین، خوشخبری تو سنائیں صبر کرنے والوں کو۔ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا تو بے شک ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اب یہاں یہ بتایا گیا کہ جب نیک لوگوں پہ مصیبت آتی ہے تو ان کا یہ محاورہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو نیک لوگوں کی صفت اختیار کرتے ہوئے اس کو برداشت کرنے میں صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اب اس میں جو عمل چل رہے ہیں، اس طرح کی کنڈیشن بیماریوں میں بھی چلتی ہے، حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے اس میں بھی چلتی ہے، بعض لوگ کچھ ایسے تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے، اس میں بھی چلتی ہے۔ تو ان سارے معاملوں میں جو عمل آپ نے کرنا ہے اس میں آپ فلق اور ناس تقریباً ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے، تو کوشش کریں سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو کثرت سے سنیں۔ یعنی ایک تو اس کا رقیہ ملتا ہے، اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لے جو پڑھ نہیں سکتا، اور جو پڑھ سکتا ہے تو فلق ناس کو 100 دفعہ کر لے، 33 دفعہ کر لے، جتنا اس کی اپنی طاقت کے موافق ہے، یعنی کہ 33 سے اوپر کر لے، 21 سے اوپر کر لے، لیکن اتنا کہ ثانی کے ساتھ وہ روزانہ اس کا معمول بنا کے اس کو پڑھتا رہے۔ اگر زیادہ کوئی پریشان ہے تو اس معمول کو تھوڑا سا زیادہ کر دے، یعنی 100 دفعہ لے جائے یا 50 دفعہ لے جائے، یعنی کس طرح جتنا وہ ثانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھے ضرور۔ یہ وظیفہ یعنی کہ اول احد درود شریف پڑھ لیں، اور فلق ناس کو آپ ان میں سے کسی بھی مقدار میں 21، 33، 50، 100 میں سے کوئی عدد روزانہ اس کو پورا کر لیں، اور پھر وظیفہ استغفر اللہ معاذ اللہ کا وظیفہ، یعنی اس کو پڑھنا شروع کریں، تو الحمدللہ آپ اس کنڈیشن سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اس کو چھوڑیں نہ، یعنی کہ کوشش کریں 40 دن کا اپنا معمول رکھ لیں۔ جب 40 دن گزر جائیں آپ کو کنڈیشن کا پتہ چل جائے گا کہ میں اس سے پہلے کیسا تھا اب کیسا ہوں، تو صبح شام میں یعنی کہ صبح اور مغرب کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھنا فلق اور ناس کو، یہ سنت سے ثابت ہے، اور اس کو 7 دفعہ کر لے علاج کی صورت میں، اس میں ایک الحمد شریف 7 دفعہ کرے، اور پھر آخری 3 کل جو ہے نا 7 دفعہ، تو اس کو صبح اور مغرب کے بعد تو لازمی کرے۔ تو باقی دن کے اوقات میں جو میں نے بتایا کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھ لے، اس کو پانی پینے کے لیے استعمال کرتا رہے، تو انشاءاللہ کچھ ہی وقت کے اندر وہ ان کنڈیشن سے نکل جائے گا، اور خود بخود حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان جس پریشانی میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی ایک نارمل زندگی گزارتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔